الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج، روحانی حل الحمدللہ سوجل سیکھنے کو، سننے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، چاہے تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے۔ کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ چاہیں تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز اور میسیجز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات، الحمدللہ سمجھل اس پروگرام میں آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے ناظرین کے میسیجز آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، اپنے پیغامات بھی دیتے ہیں کہ بھئی دعا کروانی ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لوگ، لاکھوں لاکھ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہوں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک کرم فرما دے، وہ بے نیاز ہے۔ کیا پتہ کس نیک بندے کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کون سی ساعتیں قبولیت والی ساعتیں ہوں، کون سے لمحات قبولیت والی لمحات ہوں، تو دعاؤں کے پیغامات بھی دے سکتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ سوجل دعا کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ حسرین بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں حسرین بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم وظائف ہم معلوم کریں گے، روحانی علاج بھی پوچھیں گے، بھی کروائیں گے۔ تو ناظرین پیغامات آپ دے سکتے ہیں۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک خاص وظیفہ ابتدا میں ناظرین کو میں عرض کروں۔ بعض اوقات ناظرین ہوتا کیا ہے، بے چینی، ڈر، خوف، اس طرح کی کیفیت کبھی طاری ہو جاتی ہے نا۔ کبھی آپ سفر میں ہیں، کبھی کسی مقام پر ہیں، کبھی آفس میں ہیں، کبھی اپنے گھر میں ہیں، کبھی کہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈر، خوف طاری ہو جاتا ہے، بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، طبیعت میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مقدمو، اے آگے کرنے والے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے یا مقدمو، اے آگے کرنے والے۔ جو یہ پڑھے نا تو الحمدللہ سبحان اس کا ڈر، خوف، اس کی بے چینی، اس کی بے سکونی سب الحمدللہ سبحان ختم ہو جائے گی، اور اسے قلبی سکون، دلی طور پر اطمینان اور سکون یہ حاصل ہوگا۔ یہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ جو وظیفہ بتایا، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، آپ جتنا کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ سبحان آپ کی بے چینی جو ہے نا یہ اطمینان میں بدل جائے گی، ڈر، خوف یہ سکون میں الحمدللہ سبحان بدل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد کیسر، امی کا نام ہے بی بی جان۔ بس کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایک تو مجھے پیٹ میں، آنتوں میں درد رہتا ہے، اور دوسرا نمبر کچھ قرضدار بھی ہو چکا ہوں، بزنس وغیرہ یا کام کاروبار بہت ڈاؤن ہو گیا۔ ان کا استخارہ بھی کیجیے اور اس حوالے سے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ چلیں مسیج میں کال شامل کریں گے، کچھ میسیج میں آپ کی طرف بڑھا دوں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج یہ آیا ہے، ابو سمعان محمد ارسلان رضا اتاری، والدہ کا نام ہے کوثر پروین، کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہی، برائے کرم استخارہ بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، پھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ نیلی پیدا ہوئی، اور اسے سانس کا مسئلہ تھا،
3 دن زندہ رہی، پھر وہ انتقال کر گئی، فوت ہو گئی۔ اب استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ آزمائش تھی یا 18 کی بیماری تھی۔ اور نام ہے عائشہ صدیقہ، والدہ کا نام عصمت طاہرہ۔ ان کا استخارہ بھی کیجئے۔ یہاں دیکھیں ابھی تو استخارہ کیا جا رہا ہے، وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے بچوں کی صحت یابی کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں یا جو پیدائش کے وقت بچے انتقال کر جاتے ہیں، جو کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں، جن کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے نابالغ بچے جب انتقال کر جائیں تو صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ وظیفہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے، نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پڑھیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ اور خوب بچے کے لیے فاتحہ اور اصال ثواب کا بھی سلسلہ کرتے رہیے گا۔ جی استخارے کا جواب ارشاد فرمائیے۔ جی محمد کیسر، ان کا پیٹ وغیرہ کا کچھ انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین ہے، اس کی آیہ مبارکہ یہ لکھ کر جو ہے انہوں نے اپنے پیٹ پر باندھنی۔ آیہ مبارکہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ یہ آیہ مبارکہ لکھ کر جو ہے یہ پیٹ پر باندھ لی جائے اور یہی دم کر کر پی جائے تو انشاءاللہ پیٹ کے جملہ امراض جو ہیں اسے شفا ملے گی۔ نیکسٹ سے ابو سمعان بھائی کہتے ہیں کہ مسلسل کنٹینیوس جو بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ، نظر کے لیے بہترین وظیفہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا عطا کردہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی اور اس سے حفاظت بھی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے وہ اولاد وغیرہ کے حوالے سے میسج آیا تھا، مریض کا نام جو تھا وہ عائشہ تھا، استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک عافیت 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 والا معاملہ فرمائے۔ ان کو ایک مدنی مشورہ سب سے پہلے میں دوں گا کہ نیکسٹ جب اس طرح کا معاملہ ہوا کرے تو ان کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ ہمارے دعوت اسلامی کے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کر کے جو ہے یہ اپنی حفاظت کے تعویذ لے لیں۔ اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ 41 ٹائم دونوں زوجین میاں بیوی جو ہیں 41 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا اولو یہ روزانہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم۔ وظائف بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں جو خاص بچوں کی حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں، تو یہ روحانی علاج کے اسٹال سے، جو دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے اسٹال ہیں وہاں روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ میسیجز مزید میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ ایک میسیج آیا ہے کہ میں نے اپنی بھابھی اور اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، بھابھی بیمار رہتی ہیں اور دوائی بھی لیتی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ان کا نام زکیہ ہے اور والدہ کا نام روشن ہے، اور میری والدہ کا نام ہے پروین، اور اچھا میری والدہ کے پیروں میں کالے نشان پڑتے ہیں اور پھر نشانات پڑتے ہیں، پھر دوبارہ نشانات ہو جاتے ہیں۔ والدہ کا نام زینب ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے، اور لازمی استخارہ کر کے بتائیے گا، روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بی پی بھی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں۔ ان کا نام ساجدہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حکیم بی بی ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمر کوٹ سے میسیج کیا ہے، ہمیں استخارہ کروانا ہے، ہماری رقم نہیں مل رہی۔ نور محمد اتاری نامی عمر کوٹ سے میسیج کیا ہے۔ اچھا جی میرے والد کا نام صادق، ان کی والدہ کا نام فتح بی بی ہے، ہمارے گھر کا استخارہ کر دیں، سبق یاد کرنے کی دعا بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا جی ایک اور میسیج، استخارہ کیا کرنا تھا؟ والد کا نام صادق ہے، ان کی والدہ کا نام فتح بی بی ہے، ہمارے گھر کا استخارہ کر دیں۔
یعنی یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں کہ گھر میں کوئی روحانی معاملات، کوئی اثرات، کوئی اس طرح کا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، فائزہ والدہ کا نام مسرت، ساری رات سونے کے باوجود صبح ایسا لگتا ہے کہ سوئی نہیں، کندھوں اور دماغ پر بہت زیادہ جکڑن اور بہت زیادہ دباؤ سا رہتا ہے، استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی یہ بتائیے گا۔ اب استخارے فرما لیجیے۔ جب تک آئیے ناظرین ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد کیسر، امی کا نام ہے بی بی جان۔ بس کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایک تو مجھے پیٹ میں آنتوں میں درد رہتا ہے، اور دوسرا نمبر کچھ قرضدار بھی ہو چکا ہوں، اور بس بزنس وغیرہ یا کام کاروبار بہت ڈاؤن ہو گئے، قرضدار ہو چکا ہوں، سہارا کر کے بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی پیٹ کی بھی جملہ بیماریاں دور فرمائے، اور قرض کے حوالے سے آپ نے کہا تو بارے قرض سے خلاصی کے لیے قرض اتر جائیں تو یہ دعا نوٹ کر لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس دعا کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ یعنی غیب سے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ تو آپ یہ دعا یاد کر لیں، اور ہمارے وہ ناظرین کہ جنہوں نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنے بھائی کے متعلق استخارہ کرانا تھا، بھائی کے لیے ٹرائی کر رہے کافی ٹائم سے، تو کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ طہارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی کا نام ارباب علی ہے اور والدہ کا نام شازیہ بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے بھائی کا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی استخارہ کرانا ہے جی، میرے گھر والی ہے، اس کے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور وہ جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ اس کا گھر والی جو ہے اس کے نام ہے سعادت جان اور اس کی امی کا نام ہے نعمت جان۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے گھر والوں کا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حفیظ ہے اور میں پچھلے 3-4 سال سے نا میں نائٹ کلیننگ کر رہا ہوں، میڈیکل کا میرا شعبہ ہے۔ مطلب پہلے تو میرا کام ٹھیک تھا، ابھی میں تقریباً 1 ماہ سے میرا کام بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے استخارہ کروانا تھا۔ محمد حفیظ ہے اور میری والدہ کا نام وزیرہ بی بی ہے۔ جی حفیظ بھائی، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں۔ ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی شیر اتاری عرض کر رہا ہوں قائد آباد سرگودا سے۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال ہے کہ گھر میں اکثر ناچاکیاں رہتی ہیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے تاکہ اہل خانہ کے درمیان محبت کی فضا قائم رہے، ناچاکیاں ختم ہو جائیں، اور میرے لیے، میرے والدین اور اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ علی شیر بھائی، گھر میں محبتیں پیدا ہوں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو لینا ہوگا لاہوری نمک، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تذکرہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اور لاہوری نمک پہ دم کر لیں، اور یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے یہ کھانے میں ملا لیں، اور گھر کے جو افراد ہیں وہ سب کھائیں، تو الحمدللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی، عداوت یہ محبت میں بدل جائے گی، لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، گھر میں خوشگوار ماحول قائم ہوگا۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، ایک بنیادی چیز میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر ہم غصے پر قابو پا لیں، جوابی کارروائی نہ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ سرگودا سے عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی، پہلے تو آپ سے دعا کی عرض ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ عرض یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہونے کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ یا کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، بڑھ جائے، جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے ان کے لیے بہترین وظیفہ، بلکہ آئیے ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے، قبلہ رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ بینائی تیز کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، وہی وظیفہ آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔
جس کسی شخص کی نظر کمزور ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بینائی بہتر ہو جائے تو 5 نمازوں کے بعد نماز مکمل پڑھ لیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس روک کر یا نورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں پر جو ہے دم کرنا ہے اور جو ہے وہ 10 انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لینا ہے. انشاءاللہ اس سے نظر میں بہتری پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد کامران شغال اتاری ہے، ضلع کشاور سے میرا تعلق ہے. میرا جنید بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری والدہ کو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. کامران بھائی یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، شوگر کے مریضوں کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر، یہ 2 صورتیں سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ شوگر کے مریضوں کو اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو اگر پلایا جائے تو الحمدللہ سمجھل شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جائے گا الحمدللہ. ہائی والے بھی پڑھ سکتے ہیں، لو والے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی صورتیں 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر یہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ الکریم دونوں چیزوں میں افاقہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبید رضا تاری ہے، میرے امتحان بہت قریب ہے، امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ارشاد فرمائے. امتحان میں کامیابی کے لیے آپ پڑھا کریں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف، ہے نا. یہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ پڑھیں. الحمدللہ سبحان دینی امتحان میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. جب امتحانات چل رہے ہوں نا، دیکھیں اولاً تو تیاری بھی کریں، محنت بھی کریں، اور اچھی کما حق ہو، جیسا تیاری کرنے کا حق ہے نا ویسی تیاری کرنی چاہیے. تیاری بھی کریں، محنت بھی کریں، کوشش کریں، یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہر نماز کے بعد آپ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ پڑھیں. الحمدللہ سوجل امتحانات میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اور جب تک آپ کا رزلٹ نہ آ جائے، جب تک نتیجہ نہ آ جائے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم دیکھیں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، اور چند ایک میسیجز آپ کی طرف بڑھائے بھی تھے، کچھ کالز بھی تھیں استخاروں کے حوالے سے. جی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ. جی سب سے پہلے سٹارٹ میں جو ہے وہ ایک میسیج آیا تھا، 2 لوگوں کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. زکیہ بی بی، یہ ایک بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا بیماری والا مسئلہ حل ہو جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے اپنی والدہ کا غالباً استخارہ کروایا تھا، زینب بی بی. ان کا استخارہ کے استخارے میں جو ہے عملیات کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت 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 والا معاملہ فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کسی کاغذ پر یا پلیٹ پر لکھ کر جو ہے والدہ کو پلائیں، اور یہی وظیفہ ان کو پڑھ کر دم کریں. اور ہو سکے تو یہ مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کر کے ان کے لیے تعویذات بھی لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ساجدہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، بی پی کا مسئلہ تھا. استخارے میں جو بیماری کا اشارہ ہے. بی پی کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے. ساتھ ہی جو ابھی ہمارے جنید بھائی نے ایک اور وظیفہ بتایا، سورہ قدر اور سورہ کوثر، یہ دونوں وظیفے جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بی پی کا جو بھی مسئلہ ہوا وہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ سے ہمارے نور محمد بھائی، کوئی پیسے وغیرہ شاید کھو گئے تھے، انہوں نے بتایا تھا. تو استخارے میں جو ہے ملنے کا اشارہ ہے. تب تک یہ چاہیے کہ ان کو یہ وظیفہ جو ہے اس کو معمول بنائے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اس کی برکت سے پیسے جلد مل جائیں گے. نیکسٹ سے ہمارے صادق بھائی، گھر کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا کہ گھر کو چیک کیا جائے. تو گھر ان کا استخارہ کیا ہے، گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. اگر پھر بھی یہ گھر کی حفاظت چاہتے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہو، تو ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی یہ لکھ کر جو ہے یہ گھر کی مین وال پر دیوار پر لگا لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی. نیکسٹ فائزہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، نیند وغیرہ کے حوالے سے کچھ مسائل تھے. استخارے میں جو ہے نظر کا اشارہ ہے. نظر کے لیے بہترین آیہ مبارکہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے تاک عدد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. اور نیند سوتے وقت قبل جو ہے سونے سے پہلے
21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ نیند کا خلل جو ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ ہمارے حفیظ بھائی میڈیکل کا کام کرتے ہیں، کام کے حوالے سے بتا رہے ہیں، شاید چلتا نہیں ہے، چل نہیں رہا، کام چلانے کے لیے یا روزی میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ ہاتھوں کو یوں پھیلا لیا جائے، آسمان کی طرف ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رخ ہو، اور 10 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا باسطو پڑھ کر جو ہے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ اور ایک مشورہ یہ بھی قبول کیجئے، وہ یہ کہ آپ اپنے کام کو جو ہے ایک دفعہ دارالفتہ جا کر اسکین کروا لیں، آیا اگر کوئی شرعی غلطی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اور تمام پریشان حالوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، آمین آمین۔ جی بالکل، یہ اچھی توجہ دلائے، اور یہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں، کسی کام کا آغاز کریں، اولا تو دیکھیں کام جائز ہونا چاہیے، کام جائز ہو، پھر دوسرا اس کام کو کرنے کا، اس کام کو چلانے کا شرعی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر بھی آپ کے سامنے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا ناظرین، جب شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق ہم اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا، تو اس میں الحمدللہ ویسے ہی برکتیں آ جائیں گی۔ الحمدللہ نظر بد سے بھی بچیں گے، نقصانات سے بھی بچیں گے، اور الحمدللہ دھوکہ دہی سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جی بڑھیں گے ناظرین، اب ہم آپ کی کالز کی جانب، کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟ جی چلائیے گا کالز۔ میرا نام سید جاوید احمد اتاری ہے اور میں پنجاب کے شہر ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ مجھے نا نظر بد کی کافی شکایت رہتی ہے، بہت زیادہ، تو اس لیے مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو ہے نا، آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرما دے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، اگر یہ دعا آپ کو مشکل لگتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر نظر بھی لگی ہوئی ہوگی تو نظر اتر جائے گی۔ نیکسٹ مزید آگے بڑھا دیتا ہوں، یہ کہ بعض ہمارے ویورز بھی اور جو متعلقین ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تعویذ بھی ہم نے پہنا ہے تو یہ نظر جو اترتی نہیں ہے یا نظر ہمیں بار بار لگتی، تو اس کے حوالے سے بھی اگر تھوڑی آپ رہنمائی فرمائیں کہ تعویذ پہننا ہی کفایت کرے گا یا اس کے ساتھ ہم کوئی ورد و وظیفہ بھی ساتھ ساتھ اپنے رکھیں اور مستقل دم کرتے رہیں؟ ماشاءاللہ، دیکھیں تعویذ بھی پہننا چاہیے، وظائف بھی پڑھنے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد سے حفاظت رہے گی، لیکن پھر بھی نظر تو حق، نظر لگ سکتی ہے، اور جادو سے زیادہ خطرناک نظر بد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والی کی ہی نظر لگے، خود اپنی بھی تو نظر لگ سکتی ہے نا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے ناظرین، ہمارے ایک المیہ یہ ہے کہ ہم آج کل معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، ہم جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو بھی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، جو بھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز اسٹیٹس کی نظر کر دیتے ہیں، اسٹیٹس پر لگا دیا اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھئی کب کہاں کس وقت کس کی نظر لگ جائے، امکانات تو ہیں نا۔ تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور ایک اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ باقی نظر بد سے حفاظت کے لیے وظائف اور دعائیں یہ تو شامل رکھنا چاہیے اپنے معمولات میں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ تقریباً 10 سال سے اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام جمیل احمد ہے اور والدہ کا نام کرم جان ہے۔ جمیل احمد نام بتایا انہوں نے، آپ نوٹ فرما لیں، حسنین بھائی استخارہ کیجیے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں محمد حمزہ اتاری بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، ان دنوں بخار ہوا تھا تو اتر ہی نہیں رہا، ان کا استخارہ فرما دیں۔ نام نسیم اختر اور والدہ کا نام غلام بی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، بھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی قول دیجیے۔
حافظ وجاہت امین عرض کر رہا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا میچنگ کا کام ہے، میچنگ سینٹر ہے. تو حالانکہ اب سیزن ہے، ہم لوگوں کا شادی بیاہ لگی ہوئی ہے، آگے پیچھے ہر طرف معاملات ہیں، اچھے کام ہے، لیکن میری شاپ پہ بہت زیادہ خاموشی ہے، سمجھ سے باہر ہے. ایون خرچہ نکالنا مشکل ہو گیا، ڈیلی کا جو خرچے ہیں وہ اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں. حالانکہ رش ہے بازار میں. وجاہت امین نام ہے اور سفینہ کنول میری والدہ کا نام ہے. بھائی دکان پر کسٹمر آئیں، دکان پر گاہکوں کا رش لگے، آپ ان کا استخارہ کیجئے. پہلے تو وجاہت امین نام ہے، آپ استخارے فرما لیجئے سب کے، پھر جوابات آپ سے معلوم کریں گے. جی مزید کال چلائیے گا. نیک بننے کا وظیفہ بھی بتائیں اور مدینے جانے کے لیے دعا بھی فرمائیے. نیک بننے کا بھی وظیفہ اور مدینے جانے کی بھی دعا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائیں. اور نیک بننے کے لیے رات کو سونے سے پہلے وظیفہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو نا، رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 15 مرتبہ پڑھیں یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو. تو یہ الحمدللہ عز و جل عبادت میں بھی دل لگے گا، نمازوں میں بھی دل لگے گا، اور الحمدللہ عز و جل نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. ایک وظیفہ یہ ہوا عشاء کے بعد پڑھنے کا، یا باعثو یا نور، یہ آپ کے سامنے. اچھا اسی طرح نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ آپ پڑھا کریں یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو. گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، نیک بن جائے، تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ یا فتاحو یہ پڑھ لیا کریں. تو 2 وظیفے آپ کو یہ بتا دیے گئے، دونوں ہی پڑھ لیں، اچھی بات ہے. اچھا ایک عشاء کے بعد پڑھنے کا ہے اور ایک نماز فجر کے بعد پڑھنے کا ہے. دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے کوئی ایک وظیفہ ضرور کیجیے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں عبد القادر اتاری مبارک پور سے. میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. عبد القادر بھائی، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے نا، اگر نظر لگ جائے یا نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں. الحمدللہ سبحان نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا یہ تو وظیفہ ہوا. ایک ٹوٹکا میں آپ کو عرض کروں، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے نا، ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں. بچوں کی ٹھوڑی کے نیچے، یعنی چہرے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، یہ ٹھوڑی کہلاتی ہے. اگر یہاں پر کالا ٹیکا لگا دیا جائے نا تو الحمدللہ سبحان بچے نظر بد سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ جگہ اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے نا. بڑوں کو نظر ہو تب تھوڑی پر تو نہیں لگائیں گے، تو پھر کہیں اور لگا لیں تو نہیں. تو آپ وظائف بتا دیے نا، بڑوں کے لیے بھی وظائف بتائے گئے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، یہ پڑھ کر آپ دم کر لیں. یہ بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کو عموماً زیادہ نظر لگتی ہے. بچوں کو نا، بچے پیارے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں اور ان کی باتیں ہے نا، عموماً بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی دیکھنے میں آتا ہے نا، کوئی چہرے پہ ٹیکا لگا رہا ہے تو کوئی پیشانی پہ ٹیکا لگا رہا ہے. بچہ اور مزید جو ہے نا وہ اٹریکشن کا شکار بھی ہوتا ہے، اور مزید اسے لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یار یہ ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے. ماشاءاللہ. تو ٹھوڑی کے نیچے یہ لگانا چاہیے، یہ سنت مبارکہ بھی ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ضیاء اللہ طاری پنجاب سے. حضور شریف کے لیے دعا فرما دیں، اسباب بن جائے. جزاک اللہ خیر. کس چیز کی دعا؟ دوبارہ چلائیے گا. ضیاء اللہ طاری پنجاب سے. حضور شریف کے لیے دعا فرما دیں، اسباب بن جائے. جزاک اللہ خیر. مدینہ شریف کی حاضری کی دعا. اللہ پاک آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے. حرمین طیبین کی، مکی مدینہ شریف کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں پکوان کا کام کرتا ہوں. پکوان کے کام کے لیے مجھے مسالے اسٹاک رکھنے پڑتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو مسالے سیف رکھ سکوں. اچھا پکوان کا کام ہے آپ کا، اور ظاہر سی بات ہے پکوان کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور پہلے سے یہ سٹاک کر کے رکھنا پڑتا ہے. مسالہ جات وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر اناج وغیرہ بھی ہوتے ہیں، چاول ہوتے ہیں، کہیں پر دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات نقصان پہنچ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اس میں. اچھا اسی طرح دکان اور جن کے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں وہاں پر بھی سامان رکھا ہوتا ہے. تو چلیں سامان کی حفاظت کے لیے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ مسالہ جات وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں. آپ 49 مرتبہ 41 ٹائمز یا اللہ
یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ پڑھیں 49 ٹائم، اول اور آخر ایک بار 3 بار 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور یہ 49 ٹائم پڑھ کر آپ اپنے مسالہ جات پر، آپ اپنے سامان پر، دیگر جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، آپ ان پر دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کی حفاظت بھی رہے گی۔ تو 49 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی حسنین بھائی ارشاد۔ جمیل احمد بھائی کی کال آئی تھی، کافی عرصے سے ان کے ساتھ اولاد کے معاملات ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے اور ان کی زوجہ کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ یا متینو پڑھنا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ یا متینو پڑھنا ہے، اور نماز ظہر اور عصر کے بعد جو ہے یا حمیدو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد جو ہے 41 ٹائم یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ دوبارہ اس کو سن لیں، نماز فجر اور عشاء کے بعد یا متینو 41 ٹائم، نماز ظہر اور عصر کے بعد جو ہے یا حمیدو 41 ٹائم، اور نماز مغرب کے بعد جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم جو ہے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کو مسلسل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور یہ دونوں زوجین نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وظیفے کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے کالر تھے نسیم اختر، ان کے ایک ریلیٹو تھے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے وہ اسرات کا اشارہ ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور یہ وظیفہ یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے لیے، جو جن بھائی نے کال کی تھی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے لیے تعویذات لیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ حافظ وجاہت اتاری صاحب کا فون آیا تھا، وہ اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروانا تھا۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ جادو کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک حافظ صاحب آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جو ہے یہ دعا بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس کا ورد کریں، اس کو پابندی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں، اور ہو سکے تو آپ ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں، اپنی کارڈ کروائیں، کارڈ کا عمل کروائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا کاروباری جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور کاروبار میں برکت کے لیے ایک اور وظیفہ حافظ صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامان پر جو ہے 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو کاروباری معاملات مسائل آپ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، جادو کے حوالے سے اب تھوڑی آپ بتائیں کہ جادو کا اشارہ آ رہا ہے نا، جادو کی کاٹ واٹ کرنی ہو تو خود بھی کر سکتے ہیں کاٹ اس کی، یا آنا ہی پڑے گا جادو کی کاٹ کروانے کے لیے؟ ویسے جو احادیث طیبہ میں جو ہمیں اوراد و وظائف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، جیسے میں نے آپ کو دعا بتائی بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، یہ اگر پڑھی جائے تو اس سے برکت، اس کی برکت سے جادو سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور یوں سمجھے اس کی کاٹ بھی ہوگی۔ اسی طرح دعائے انس، اس کا ورد رکھا جائے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ کاٹ ہوگی۔ لیکن جو پراپر کاٹ والا انداز ہے وہ خود نہیں کر سکتا انسان، اس کو کاٹ کروانے کے لیے باقاعدہ کسی عامل کے پاس اس کا رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی کاٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ اسٹال آپ کے کہیں قریب میں نہیں لگتا تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ رجوع کریں، وہاں پر آپ وزٹ کریں گے انشاءاللہ، آپ ایک فارم آپ کو ملے گا، وہ آپ سبمٹ کریں، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کی آن لائن کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ محسن رفیق، والدہ کا نام شہناز بی بی، اور میرا باہر کا ویزے کے لیے کروایا تھا تو کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عادل ہے، 4 دن سے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، مجھے بخار ہو رہا ہے اور جوڑوں میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 4 دن سے ہاسپٹل میں
صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ بخار کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اگر آپ کر سکتے ہوں تو آپ یہ عمل کر لیں، کسی سادے سے کاغذ پر 30 بار لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر پھر وہ کاغذ پانی کی بوتل میں ڈال کر وہ پانی آپ پئیں، الحمدللہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو بخار اتر جائے گا۔ اچھا اگر بالفرض اب چونکہ آپ ہاسپٹل میں ہیں 4 دن سے، نہیں وظیفہ اس پر روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، الحمدللہ بخار اتر جائے گا۔ اچھا اگر یہ بھی وظیفہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے اب یا سلام یا سلام، ہاسپٹل میں آپ بیٹھے بیٹھے وہیں لیٹے لیٹے جو ہے نا یہ پڑھتے رہیں۔ اچھا لیٹے لیٹے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا جائے، صحیح ہے نا، تو اس احتیاط کے ساتھ یہ وظیفہ کیجیے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا عادل بھائی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، جملہ بیماریاں آپ کی دور فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اجاز کوٹ لال سے، حضور والا قرض اتارنے کا وظیفہ ارشاد فرما دیں، اور گھریلو پریشانیاں، رزق کی تنگی، صحت و تندرستی، مکہ مدینے کی حاضری کے لیے دعا فرما دیں۔ آمین 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 آمین، اللہ پاک صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی اور ادب والی شوق والی با ادب حاضری اللہ پاک مدینہ شریف کی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں تنگی اور قرض ان دونوں سے ہی نجات کے لیے آپ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ سورۃ الواقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے کہ یہ خوشحالی والی صورت ہے، جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے غنی ہو جاتا ہے، اگر قرضوں میں ڈوبا ہے قرض اتر جاتا ہے، تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی یہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے، اور اگر بے روزگار ہے برسر روزگار ہو جاتا ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، فاقہ دور ہو جاتا ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت رہتی ہے اور برسر روزگار ہو جاتا ہے۔ تو سورہ واقعہ یہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، یہ مکمل صورت ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ جی حسنین بھائی استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی محسن رفیق بھائی، ویزے وغیرہ کے معاملات ان کے اٹکے ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی معاملات اٹکے ہوں یا اٹک جائیں یا معاملات پورے نہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 450 مرتبہ 450 مرتبہ حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ کسی بھی ٹائم پڑھیں اور معمول بنا کر رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، رکے ہوئے کام یہ کھل جائیں گے۔ ایک ہمارے ضیاء اللہ بھائی، ان کا پہلے مدینہ کی حاضری مدینہ کے حوالے سے کال آئی تھی، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، امیر اہل سنت کا عطا کردہ عمل جس کا نام ہے مدینہ مانگ لو، یہ آپ نے کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ آپ مصلی پر بیٹھ کر عمل کریں، انشاءاللہ غروب آفتاب تک عمل کرنا ہے، اس کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور الحمدللہ تقریباً میسیجز ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں، پھر بھی اگر کسی کا کوئی میسیج یا کوئی کال وغیرہ شامل نہیں کی جا سکی یا رہ گئی ہو تو یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، 24 گھنٹے اس سروس پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن روحانی علاج اور آن لائن استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا روحانی حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو وظائف جو دعائیں جو آپ کو بتائے گئے تو اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا اور یقین کامل کے ساتھ مضبوط اعتقاد کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیے گا، اور ہاں سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو تو الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے تھے، کالز آئی تھیں، آئیے اس امید پر کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا
लो या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरो मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। जो कर्जों में डूबे हैं खुलासी अता फरमा। जो तंग दस्त हैं अल्लाह पाक उन्हें खुशहाली नसीब फरमा दे। जो नाजायज मुकद्दमात में घिरे हैं, जो मजलूम कैद में हैं, उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा। बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजगार बकदरे किफायत अता फरमा। अल्लाह पाक हमें कनाअत की लाजवाल दौलत नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक इबादतों में, नमाजों में, नेकियों में, दीन के कामों में हमारा दिल लगा दे, हमारे दिलों को नरम फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों परेशानियों का बताया, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सब पर करम फरमा दे, करम फरमा दे, करम फरमा दे। हमें आफियत और सलामती नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।